اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ اللہ موجود ہے اپنے علم کے اعتبار سے، لیکن اپنے ذات کے اعتبار سے اللہ عرش پر مستوی ہے۔ تو موسیٰ کے ہاتھ میں جو ہے اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ پھر بھی پوچھ رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، جب آدمی ڈر جاتا ہے، جب آدمی ڈر جاتا ہے تو ہاتھ ہی میں موبائل ہے اس کا، لیکن وہ ادھر ادھر جیب میں ڈھونڈ رہا ہے، یہ کہاں موبائل کہاں گیا، بعد میں دیکھا ہے ہاتھ ہی میں موبائل ہے۔ اس کا مطلب کہ دماغ حاضر نہیں ہے اس کا۔ تو اللہ نے دیکھا کہ موسیٰ تو گھبرایا ہوا ہے، ابھی فرعون کے لشکر کو پیچھے دیکھ کر کے یہ گھبرا گیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں جو عصا سمجھتے ہیں نا، لاٹھی موسیٰ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے، تو اللہ سمجھتا ہے کہ فرعون کا یہ موسیٰ کا دماغ تو ابھی حاضر نہیں ہے، اسی لیے اللہ پوچھ رہا ہے، اے موسیٰ کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ موسیٰ نے کہا اللہ یہ تو لاٹھی ہے، اللہ عصا ہے۔ کہا مارو سمندر میں۔ جیسے ہی موسیٰ نے مارا، ایسے راستہ بن گیا، پانی دونوں طرف کھڑا ہو گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا۔ وہ بھی کیچڑ والا راستہ نہیں، ایک دم بالکل سوکھا راستہ بن گیا۔ اچھا بتائیے تو یہ کیا کہتے ہیں کہ سمبھاو ہے؟ کسی کے بس کی بات ہے کہ وہ پانی کو روک دے؟ بس اللہ کے پاس سمبھاو ہے کہ اللہ پانی کو روک سکتا ہے، اور اللہ نے روک کے بھی دکھایا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے چلمارا کے میرے بھائیوں، وہ اللہ جو اسمبھو چیز کو، جو سمبھاو نہیں ہے، پانی کو روکنا کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ اس پانی کو روک کر کے اللہ نے اپنے ماننے والوں کو نجات دیا۔ جو اس اللہ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ بہتے ہوئے پانی کو روک دے، جس اللہ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ سمندر کے اندر راستہ پیدا کر دے، کیا اس اللہ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ بگڑی ہوئی IBM مشین کو ٹھیک کر دے؟ کیا اس اللہ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ بگڑی ہوئی IBM مشین کو صحیح کر دے؟ انشاءاللہ اس اللہ کے اندر طاقت ہے کہ بگڑی ہوئی IBM مشین کو بھی اللہ صحیح کر دے سکتا ہے، ٹھیک کر دے سکتا ہے۔ تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ نے جو کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، تم نا امید مت ہو جاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، سربلندی تمہیں کو ملے گی۔ لیکن اللہ نے ایک چھوٹی سی شرط لگا دی ہے، ان کنتم مؤمنین۔ اے چلمارا والو، حکومت تبھی ملے گی، سرداری تبھی ملے گی، MLA اسی وقت بنو گے، MP اسی وقت بنو گے، حکومت اسی وقت تمہارے ہاتھ میں آئے گی جب تم مومن بنو گے۔ مومن، پہلے تم مومن بن کے دکھاؤ۔ تو اب یہاں ایک دوسرا پوائنٹ نکلتا ہے، کیا اے مولانا تب کیا ہم مومن نہیں ہیں؟ اللہ کہتا ہے مومن بننے کے بعد یہ ساری چیزیں تم کو ملیں گی، کیا ہم مومن نہیں ہیں؟ اچھا ایک چیز بتائیے تو، ہم مومن کو کیسے پہچانیں گے؟ کیسے پہچانیں گے؟ ایک مرد اور ایک عورت میں انتر ہے کہ نہیں، فرق ہے کہ نہیں؟ ہمارے بال چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، عورتوں کے بال بڑے بڑے ہوتے ہیں، انتر ہے، فرق ہے۔ تو ہم ایک مومن کو کیسے پہچانیں گے؟ ایک مثال سنیے، بہت غور کر کے سنیے گا، ایسی تقریر میں بہت کم کرتا ہوں۔ آج سنیے میں آپ لوگوں کی تعداد کو دیکھ کر کے، اور ایک چیز مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، جیسے سونا آپ سونار کے پاس لے جائیں گے، اس کو گھسنے کے بعد آگ میں جلانے کے بعد سونار کہتا ہے کہ اتنا آپ لائے تھے، یہ اتنا فالتو نکلا، اور اتنا آنا سونا آپ کا اوریجنل ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو لوگ چلے گئے ہیں جانے دیجئے، جو بچے کچے ہیں نا، آپ لوگ اوریجنل سونا ہے۔ آپ بیٹھے رہیے اور سنیے مومن ہم کس کو کہیں گے۔ ہمارے پاس 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہے، اور 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہے۔ آپ کے پاس بھی تو بالکل وہی ساری چیزیں ہیں، تو کیسے پہچانیں گے کہ کون مومن ہے کون نہیں ہے؟ اچھا ہم لوگوں کی بات چھوڑیے، ایک غیر مسلم کو لائیے
جو اللہ کو نہیں مانتا ہے اس کے پاس بھی وہی ساری چیزیں ہیں، اور اللہ کم سے کم اگر فرق کرتا تو بھی ہم سمجھ جاتے۔ اللہ جب پانی دیتا ہے تو ایک غیر مسلم جو اللہ کو نہیں مانتا ہے اس کو بھی اللہ پانی دے رہا ہے۔ اللہ ہوا جو چلاتا ہے تو غیر مسلم کو بھی ہوا محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوا چل رہی ہے، تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون مومن ہے کون نہیں ہے؟ ایک غیر مسلم کے پاس بھی تو وہی ساری چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہے، تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ مومن کون؟ آئیے قرآن دیکھیے، قرآن ہم کو پہچان بتلا رہا ہے کہ مومن کون ہے۔ دعویٰ کر لینے سے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے، گائے کا گوشت کھانے سے کوئی مومن اور مسلمان نہیں بن جاتا ہے میرے بھائیوں۔ آئیے ہم قرآن دیکھتے ہیں مومن کس کو کہا جاتا ہے۔ اب خود ملائیے گا، قرآن کی آیتیں میں پڑھوں گا، ترجمہ کروں گا، واقعات سناؤں گا، اور اے چلمارا کے بھائیوں آپ خود ملائیں گے کہ وہ صفت ہمارے اندر ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں ہے تو ہم مومن نہیں ہے، جب مومن نہیں ہے تو اسی لیے ہم کو حکومت ہماری ہاتھوں میں نہیں ہے۔ قرآن کی آیت دیکھیے، اللہ کہتا ہے مومن کی پہچان، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ایک وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا دو وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ تین الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ چار وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ پانچ چیزیں اللہ نے یہ اس آیت میں، اور بھی پہچان ہے مومن کی، لیکن جو آیت میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھا اس میں مومن کی 5 پہچان بتائی گئی ہے۔ نمبر ایک غور کر کے سنیے گا، انما المؤمنون، مومن وہ ہے، اللہ کہہ رہا مومن وہ ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن کے سامنے جب اللہ کا نام آتا ہے، مومن کے سامنے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وجلت قلوبہم، تو مومن کا دل دہل جاتا ہے۔ اللہ کا نام سننے کے بعد جہاں اللہ کا ذکر و اذکار ہوتا ہے، اللہ کا نام آنے سے مومن کا دل تھرا جاتا ہے، مومن کا دل کانپ جاتا ہے۔ ایک پوائنٹ، اب آپ بتائیے تو کہ اللہ کا نام آنے کے بعد کیا واقعی آپ کا دل ڈرتا ہے؟ خوف خدا سے آپ لرزتے ہیں؟ واقعی خود ملا کے دیکھیے تو، اگر آپ کے دل کے اندر خوف پیدا نہیں ہو رہا ہے تو اے چلمارا کے میرے بھائیوں سمجھ لیجئے کہ ہم حقیقی مومن نہیں ہیں۔ مثال سنیے، دکان میں چائے پیتے ہیں نا، سب پیتے ہیں کہ نہیں؟ آپ لوگ سب کوئی پیتے ہیں کہ نہیں؟ ارے کبھی نہ کبھی آپ نے چائے پیا ہے کہ نہیں دکان میں؟ ہاں، اب مثال کے طور پر میں آپ لوگوں کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ آپ چائے پی رہے ہیں، صبح ناشتہ کر رہے ہیں، دکان میں چائے پی رہے ہیں، اور اتنے میں آپ دنیاوی گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ کیا بنگال میں چناؤ ہے، اس مرتبہ تو ممتا کی سرکار آئی، سب بول رہے ہیں۔ کوئی کہتا نہیں، ارے اس مرتبہ بی جے پی کی سرکار آئے گی، بات کر رہے ہیں دنیاوی بات میں۔ کوئی کہتا ارے بھائی میں نے اپنے مکئی میں پانی 3 مرتبہ دیا ہے اور 2 مرتبہ پانی کی ضرورت ہے، اتنا کنٹل مکئی آئے گا 1 بیگھہ میں۔ دنیاوی گفتگو میں بس مشغول ہے، ایسے بات کر رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں۔ اتنے میں نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے اور مؤذن مسجد کی لاؤڈ اسپیکر میں زور سے اذان دیتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جو چائے پی رہے ہیں ان کے کانوں
पहुंचती है कि नहीं? लाउड स्पीकर है हर मस्जिद में। जैसे ही अल्लाह का नाम उसने सुना, वही इंसान जो अभी बंगाल में किसकी सरकार आएगी बात कर रहा था, ममता की सरकार बनेगी या बीजेपी की सरकार बनेगी, मकई के खेत में 2 मरतबा या 3 मरतबा पानी दिया जाएगा, वही इंसान जब अल्लाह का नाम उसके कानों में आया और अल्लाह के नाम को उसने सुना, चाय की कप को रख दिया और मस्जिद नहीं बल्कि घर की तरफ चला गया। ऐसा होता है ना, चाय के कप को रख दिया और मस्जिद की तरफ नहीं गया, घर चला गया। अब बताइए कि वो मोमिन है? कुरान ने जो एक बताया है ये पहचान कि अल्लाह का नाम आने से मोमिन का दिल डरता है, अल्लाह का नाम आने से मोमिन का दिल लरक जाता है। अब जो वो कप रख करके, चाय के कप को, प्याले को रख करके घर की तरफ भागा, अब बताइए कि अल्लाह का डर उसके अंदर है या नहीं? वो हकीकी मोमिन है कि नहीं? हकीकी मोमिन है? जवाब दीजिए। नहीं है। अल्लाह अकबर। अच्छा, ये तकरीर आपको अच्छी लग रही है कि नहीं? कुरान की बात सिर्फ कुरान और हदीस में बयान कर रहा हूं आज आपके सामने। सुनिए, दूसरी पहचान, नंबर 2 पॉइंट। अगर कलम कापी आप लोग ले करके बैठना चाहिए। पहले पहले जब मैं तकरीर नहीं करता था, जलसों में जाता था, तो वो कलम और कापी ले करके जाता था। जो मुकर्रिर अच्छी बात जहां से मिल जाए मैं उसको लिख लिया करता था। आज भी आपको सुनाने के लिए मैं तैयार होकर लिख के लाया था, लेकिन मेरे भाइयों वो माहौल नहीं है। सुनिए, नंबर 2 मोमिन की पहचान, जो अल्लाह का नाम सुनने के बाद डरा नहीं, घर की तरफ चला गया, वो मोमिन नहीं है। बस साफ जवाब, वो मोमिन नहीं है, हकीकी मोमिन नहीं है, बस ऐसे नाम लेवा मोमिन है। नंबर 2 पहचान, वइदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतुहुम ईमाना। मोमिन की दूसरी पहचान, मोमिन के सामने जब कुरान की आयतें तिलावत की जाती हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि वो मोमिन है? जब मोमिन के सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं, तिलावत की जाती हैं, तो ज़ादतहुम ईमाना, मोमिन का ईमान ज्यादा होता है, ताजा हो जाता है, ईमान में बढ़ोतरी, पुख्तगी पैदा हो जाती है। अब बताइए, आप पूछेंगे मौलाना ईमान कोई रबड़ वाला चीज है क्या, कि उसको हम खींचेंगे तो बड़ा होगा, छोड़ देंगे तो फिर छोटा हो जाएगा? हाँ, ईमान घटता भी है, ईमान बढ़ता भी है। बाकायदा इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपनी किताब सही बुखारी, कुरान के बाद जिसका दर्जा है सही बुखारी, सही बुखारी में बाकायदा इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बाब बांधे हैं, बाब अल ईमानो यजीद व यनकुस, ईमान घटता भी है, ईमान बढ़ता भी है। बुरा काम करेंगे ईमान घट जाएगा, नेकी का काम करेंगे, अल्लाह को खुश करेंगे, इबादत में मसरूफ रहेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे तो ईमान बढ़ता। मिसाल के तौर पर जितने लोग बैठे हैं सब कोई मोबाइल यूज करते हैं कि नहीं? ये मिसाल मैं कहीं और एक जगह दिया हूँ। आज जो मुझे रिसीव करने गए थे बता रहे थे मौलाना बड़ा अच्छा लगा, ये मिसाल दिए थे। मोबाइल यूज करते हैं तो बैटरी है मोबाइल के अंदर, बैटरी जब लो हो जाता है चार्ज उसका, तो फुल चार्जिंग के लिए आप उसको बिजली में लगाते हैं। क्यों? आपको जरूरत है बात करने की, बिजली में लगाते हैं, आधा घंटा 1 घंटा के बाद फुल चार्ज हो जाता है, फिर आप दिन भर बात करते हैं, दिन भर कोई देखने की चीज़ हो देखते हैं, तकरीर सुनने की ख्वाहिश होती है आप तकरीर सुनते हैं, दिन भर में फिर चार्ज ख़त्म होता है, फिर आप उसको बिजली लाइट में लगाते हैं फुल चार्जिंग के लिए। अच्छा, किसी मोबाइल का बैटरी ऐसा भी होता है कि आप चार्ज में लगाए हैं, बस 10 से 15 मिनट हुआ है, फुल चार्जिंग दिखा दिया, फुल चार्जिंग दिखा दिया।
آپ اس کو لے کر کے پھر بات کر رہے ہیں. ارے 5 منٹ بات نہیں کیے ہیں پھر سوئچ آف ہو گیا. کیوں؟ ابھی تو دکھایا تھا کہ فل چارج ہوا ہے, ابھی تو 5 منٹ بات کیے ہیں پھر سوئچ آف ہو گیا. اس کا مطلب کہ وہ جو چارج ہو رہا تھا اور فل چارجنگ دکھا رہا تھا وہ فالس سے ہوا تھا, فالس سے ہوا تھا. میرے بھائیوں چلمارا کے سنیے, ایک آدمی اگر آج کی تقریر سننے کے بعد اگر اللہ نے ہدایت دے دیا اس کو, مولوی کا کام نہیں ہے ہدایت دینا, نبی کا بھی کام نہیں ہے, بس سنانا ہے ہم لوگوں کو. ہدایت دینے کا مالک اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے. ایک بھی آدمی اگر سمجھ گیا اور ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے مسجد کو پکڑ لیا تو یہ جلسہ آج کامیاب ہے. سنیے, جس طریقے سے موبائل کے بیٹری کو چارج کیا جاتا ہے, بجلی سے کرنٹ سے چارج کیا جاتا ہے, چلمارا کے میرے بھائیوں اللہ نے ہمارے اندر بھی ایک ایمان کا بیٹری بنایا ہے, اور وہ ایمان کا بیٹری اس بجلی سے اور کرنٹ سے چارج نہیں ہوتا ہے, بلکہ یہ بیٹری جو چارج ہوتا ہے تو وہ قرآن سے چارج کیا جاتا ہے, حدیث سے چارج کیا جاتا ہے. قرآن و حدیث کے ذریعے سے یہ جو ایمان کا بیٹری اللہ نے ہمارے اندر بنایا ہے اس کو قرآن و حدیث سے چارج کیا جاتا ہے. تو ابھی جو آپ سن رہے ہیں اچھا لگ رہا ہے, اس کا مطلب ذرہ برابر بھی اگر آپ کے دل میں ایمان ہے چلمارا کے میرے بھائیوں تو آپ کا ایمان ابھی چارج ہو رہا ہے, چارج ہو رہا ہے. اور اگر فجر کے ٹائم مسجد میں آپ نے حاضری نہیں دی نا تو سمجھ لیجئے کہ موبائل کی طرح آپ کا بیٹری فال سے چارج ہو رہا ہے ابھی. مثال سمجھے نا, اگر فجر کے ٹائم آپ نے مسجد میں حاضری نہیں دی تو سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے 10 منٹ میں موبائل کا بیٹری فل چارج دکھا دیتا ہے اور 5 منٹ آپ بات کیجئے سوئچ آف ہو جاتا ہے, اس کا مطلب وہ فل سے چارج ہوا تھا. ابھی آپ کا ایمان جو چارج ہو رہا ہے, اگر فجر کے ٹائم آپ نے حاضری نہیں دی مسجد میں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا ایمان جو چارج ہو رہا تھا جلسے میں وہ فال سے چارج ہو رہا تھا, پھر 1 ہفتہ کے بعد ڈاؤن چارج ہوگا آپ کا جمعے میں. چلیے, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. مومن کی دوسری پہچان یہ ہے کہ جب مومن کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں, مومن کے سامنے جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو مومن کا ایمان چارج ہوتا ہے, مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اب بتائیے ہمارا ایمان تازہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اتنے جلسے سننے کے بعد 10 اور 15 جلسہ اٹینڈ کرنے والوں سنو, یو پی سے باہر سے مقرروں کو بلا کر کے تقریر سننے والوں, اتنے جلسے سننے کے بعد جمعے میں خطبہ سننے کے بعد آخر ہمارا ایمان تازہ کیسے نہیں ہوتا ہے؟ آئیے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک کتاب ہے انسانیت موت کے دروازے پر, دیکھ لیجئے گا میرے بھائیوں, غور کر کے سنیے. نبی کے زمانے میں مسلمان نہیں ایک غیر مسلم, ارے مسلمان نہیں, پھر سے سنیے, ایک غیر مسلم جب ایک مرتبہ قرآن کو سن لیتا تھا تو وہ پھر رہ نہیں پاتا تھا.